بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سالج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر غامدی سینٹر ڈیلی سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 8ویں نشست ہے آج، ایک بہت ہی مارکۃ الآراء، بہت ہی نازک اور حساس ایسا فکری تاریخی مقدمہ، بلکہ میں کہوں گا کہ لوگوں نے اس کو ایک دینی مقدمے کا رنگ دیا ہے، جس کی وجہ سے امت کے اندر دو دھارے ہیں، دو نقطہ نظر ہیں، ایک خلیج ہے۔ آپ سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا اختلاف کیا تھا، لوگوں نے اپنی زندگیاں اس پہ لگا دی ہیں، باہمی تعلقات کا انحصار اس پہ ہو گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہیں۔ آپ کا کیا زاویہ نظر ہے؟ سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ حالات کیا ہے؟ تاریخ کا ارتقا اور پھر دین کی اصولی ہدایت کیسے ایک سماج کے اندر روبہ عمل ہوتی ہے، سب کو ہم ترتیب سے جان رہے ہیں۔ 3 سوالات کہ سیدنا علی کے، سیدنا عثمان کے رخصت ہونے کے بعد سیدنا علی کے انتخاب کی نوعیت، سیدنا امیر معاویہ نے جو نہیں مانا، اپنی حکومت کا انعقاد کیا اور پھر یزید کو اس منصب پر بٹھا دیا جس منصب پر اس سے پہلے خلفائے راشدین تھے۔ ان سب سوالوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی نوعیت کیا ہے؟ آخری سوال آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابتدا میں 4 سوالات تھے، اور میں یہ بھی بتا دوں لوگوں کو کہ پچھلے 3 سوالات پر اور آخری سوالات پہ بھی جو اشکالات، جو اعتراضات، جو ایسی باتیں جن پہ غامدی صاحب سے لوگ اختلاف رکھتے ہیں، ایک ایک کو ہم آخر میں زیر بحث لائیں گے۔ لیکن آج غامدی صاحب آغاز کرتا ہوں۔ آخری سوال، یزید بیٹھ گئے منصب پر حکمران کے، اور پھر سیدنا حسین نے ان کی اس خلافت کو ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی یہ جان دینے ہی کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد۔ کیا کہتے ہیں اس پورے منظرنامے پہ؟ میں آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے چکا ہوں۔ چوتھے سوال کے جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی مقدمہ سمجھ لیجیے۔ ہم جب کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں، خواہ وہ فیصلہ معاشرتی سطح پر کیا جائے، وہ سیاسی سطح پر کیا جائے، یا وہ معیشت کے باب میں کیا جائے، کیونکہ یہ تینوں ابواب ہماری اس دنیوی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، تو فیصلے کے کچھ منطقی نتائج ہوتے ہیں، یعنی اس کی کچھ کرالریز ہوتی ہیں۔ آپ اس فیصلے کی صحت اور عدم صحت پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے بھی جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ فیصلہ موجود ہے، اس کے ان منطقی نتائج کو نکلنے سے آپ نہیں روک سکتے۔ میں نے جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے جمہوریت قائم کرنی ہے تو اس کے کچھ لوازم ہیں، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کوئی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہیں۔ ہم جب جمہوری معاشرت قائم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ قائم کی گئی، تو اس کے ساتھ ہی منطقی طور پر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ لوگوں کو اختلاف کا حق حاصل ہے۔ اختلاف سے مراد سیاسی معاملات میں اختلاف، وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو منظم کر سکتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں، اور وہ انتخابات میں اپنے آپ کو ریاست اور حکومت کی سربراہی کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جمہوریت کے اصول کو مان لینے کے منطقی نتائج ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے جمہوریت کا اصول تو مان لیا ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ اصل میں فکر کے تضاد میں بھی مبتلا ہیں اور عمل کے تضاد میں بھی مبتلا ہیں۔ درست۔ اور دنیا میں ہر چیز گوارا کی جا سکتی ہے، تضاد گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے تو فیصلے پر گفتگو کریں، فیصلے کی صحت کے کیا دلائل ہیں بیان کریں، اگر کسی کو وہ منظور نہیں ہے تو عدم صحت کے کیا دلائل ہیں وہ بیان کریں، لیکن جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس فیصلے کے منطقی نتائج پر بحث نہیں ہوگی۔ میں ایک فکری سطح پر اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں وہ بحث یہاں شروع کر دیتے ہیں کہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں ہمیشہ سے ان سے کہتا ہوں کہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کے منطقی نتیجے کے طور پر اس کو ماننے میں مانے کیا ہے؟ یہ تو عقلی تقاضا ہے اس کا کہ اب وہ پروردگار جب چاہے، جس طرح چاہے، جو قاعدے اصول انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام کر دے۔ یعنی وہ اب عادت کا پابند کیسے ہو گیا؟ عقلی طور پر آپ اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے میں نے جمہوریت کی مثال دی کہ جہاں قائم ہوگی
وہاں آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا پر پابندیاں لگانی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے لوگوں کو اظہار رائے سے روکنا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ نے سیاسی جماعتیں نہیں قائم ہونے دینی، کیونکہ وہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے، یعنی جمہوریت یا جمہوریت کا نظم وہ وجود پذیر ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح میں نے بہت ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انسانوں کے اندر جو لوگ قیادت کی صلاحیت لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چینل قائم کر دیا جائے، یعنی ان میں سے ہر شخص کے لیے اب کھلا میدان ہے، وہ میدان میں آئے گا، وہ اپنی بات کہے گا، وہ لوگوں کو جمع کرے گا، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ایک سیاسی جماعت بنائے گا، سیاسی جماعت کی حیثیت سے جدوجہد کرے گا، اس کے بعد انتخابات کا موقع آئے گا، اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ تو پہلے قدم سے لے کر اس آخری قدم تک ہر چیز کو آپ کو پھر جائز قرار دینا پڑے گا، اس پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک نیم جمہوری نیم استبدادی نظام قائم ہے ہمارے ملک میں، تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کشمکش رہتی ہے، یعنی پھر اس کے بعد آپ کبھی میڈیا پر پابندی لگاتے ہیں، کبھی آپ لوگوں کو اظہار رائے سے روکنے کی صحیح کرتے ہیں، کبھی آپ کے لیے سوشل میڈیا ایک مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی آپ سیاسی جماعتوں کو کل عدم قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے، اس طرح کی کئی چیزیں آپ کرتے ہیں، لیکن اسی تضاد کے اندر آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے ملک کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر جمہوریت ہے تو پھر اختلاف رائے ہوگا، پھر لوگ اپنے آپ کو منظم کریں گے، پھر وہ اپنی الگ الگ قیادت کے تحت پارٹی بنائیں گے، پھر آپ کو ان کی اس آزادی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ٹھیک، یہ بنیادی مقدمہ ہے۔ اب اگر آپ نے اس کے بالکل برخلاف جمہوریت کے بجائے ملوکیت کا فیصلہ کر لیا ہے، یا آپ نے آج کے زمانے میں جیسے ہمارے ہمسایہ ملک چین میں ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک پارٹی کی آمریت قائم کر دی جائے گی، تو اب ان میں سے جو فیصلہ بھی آپ کریں گے اس کے پھر نتائج ہیں۔ چنانچہ جہاں کہیں استبدادی نظم کو اختیار کیا جائے گا، ہمارے ہمسائے میں ایک اور ہمسائے میں افغانستان میں اب ایک استبدادی حکومت قائم ہو رہی ہے، یعنی مذہبی طبقے کا استبداد قائم ہوگا، اس کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کو اب گوارا نہ کریں۔ یعنی جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ حکومت ایک خاندان میں رہے گی، مصلحت کوئی بھی ہے اس کی، فیصلے کی کوئی بھی بنیاد ہے، آپ اس کے لیے مجبور تھے یا آپ نے اپنی آزادانہ مرضی سے کیا ہے، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، جیسے سعودی عرب میں یہ فیصلہ ہو گیا ایک صدی پہلے کہ یہاں ملوکیت قائم ہوگی، تو ملوکیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک خاندان کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے، ڈیفیکٹو تسلیم کرنا۔ میں یہاں ڈیفیکٹو تسلیم کرنے کی بھی وضاحت کر دوں، اس میں بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ مارشل لا لگ گیا ہے، یہ ناجائز ایک نام ہے، اس میں دستور توڑ دیا گیا ہے، لیکن جب یہ لگ گیا ہے تو اس کے بعد کیا بیوروکریسی کام نہیں کرے گی؟ کیا نیچے کی افواج کام نہیں کریں گی؟ کیا آپ پاسپورٹ لینے کے لیے کسی دفتر میں نہیں جائیں گے؟ کیا انہی لوگوں کے ذریعے سے جاری ہونے والے حدود قیود کے مطابق معاملات نہیں کریں گے؟ ٹیکس پے کریں، آپ ان کے مطالبے پر ٹیکس ادا نہیں کریں گے؟ یعنی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ در حقیقت بغاوت کا ارتکاب ہوگا۔ تو ڈیفیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک حکومت کو نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشروع طریقے پر قائم ہوئی ہے، لیکن اس کا بالفعل نظم مانا جائے گا۔ اس وقت جب یہ مان لیا جائے گا کہ افغانستان میں ایک حکومت قائم ہو گئی ہے اور یہ حکومت جمہوری طریقے سے قائم نہیں ہوئی، تو اب اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آپ یہ تسلیم کریں گے نا کہ وہ حکومت اب قانون سازی کرے گی، وہ اس قانون کا نفاذ کرے گی، وہ مجرموں کو سزائیں دے گی، وہ اپنے خلاف کسی اٹھنے والے کے خلاف بھی اقدام کرے گی، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی کابل پر قبضہ ہو گیا اور پھر ایک گروہ نے ایک وادی میں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر ایک اقدام کیا گیا نا، تو یہ وہ منطقی نتائج ہیں۔ یعنی جس وقت آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی پھر کورولریز ہوتی ہیں، اس کے منطقی نتائج ہیں۔ ملوکیت جہاں بھی قائم کی جائے گی وہاں آپ کو علم میں، فکر میں، سائنس میں ہزار سہولتیں حاصل ہوں، جو کہنا ہے کہیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن سیاسی معاملات میں آزادی نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، اس لیے کہ سیاسی معاملات میں آزادی دینے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے نظام کے لیے راہ کھول دی، تو یا تو وہ دوسرے نظام کے لیے راہ کھولیے،
یعنی آپ کی قوت ایجاد وہ ادارے بنائے، اس کا کوئی نظم قائم کیجئے جیسے کہ دنیا نے قائم کیا ہے اور قائم کر کے دکھایا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سیاسی اختلافات پھر لازمی طور پر ممنوع قرار دینے پڑیں گے، یعنی ان کا راستہ نہیں کھول سکتے۔ اس وقت کی دنیا میں دیکھ لیجیے، سیاسی اختلاف کو چین قبول نہیں کرتا، یعنی وہ اس کو قبول نہیں کرے گا کہ لوگ اٹھ کے اس وقت جو نظم حکومت چل رہا ہے اس پہ تنقید شروع کر دیں، اس میں لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیں، اس پر سیاسی جماعتیں بنانا شروع کر دیں، نہیں قبول کرے گا نا۔ یہ ساری چیزیں ممنوع ہوں گی۔ مارشل لا آتا ہے، سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیتا ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعت پیدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے لوگ پیدا کیے ہیں، باصلاحیت لوگ قوم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، قیادت کے اہل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ جد و جہد کریں، ان کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی رائے لیں۔ تو دنیا نے جمہوریت کے ذریعے سے اصل میں فطرت کے اس اصول کو روبہ عمل ہونے کا موقع دیا ہے۔ یعنی اب یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، بہت غیر معمولی صلاحیتوں کے بعد لوگ تھے جو اٹھے، انہوں نے خیال کیا کہ قوم انہیں بھی قبول کر لے گی، پارٹیاں بنا لی۔ افتخار چودھری صاحب نے پارٹی بنائی، نور خان صاحب نے پارٹی بنائی، اصغر خان صاحب نے پارٹی بنائی، ڈاکٹر قدیر صاحب نے پارٹی بنائی۔ اسی طریقے سے کچھ جد و جہد ذرا نچلے درجے میں ہمارے ایک سپہ سالار نے بھی کی۔ تو یہ سب معاملات ہوتے رہے، لیکن جو جمہوریت کا اپنا نظام ہے اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ پارٹیاں نہیں چل سکیں، لوگوں میں پذیرائی نہیں ہوئی۔ سیاست اور قیادت کے لیے محض یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ بہت باصلاحیت ہیں، آپ پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ نے فوج کی قیادت کی ہے، اس کا اصلی انحصار اس پر ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی کرونری ہے۔ تاہم ان لوگوں کو بھی آپ نے پورا موقع دیا کہ وہ اپنی جماعتیں بنائیں اور ان جماعتوں کا نظم قائم کریں اور اس کے ساتھ چلیں، لیکن یہ موقع آپ سعودی عرب میں نہیں دیتے، یہ آپ چین میں نہیں دیتے، اس لیے کہ سیاسی اختلاف وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ ہوگا تو ملوکیت نہیں چل سکتی، پارٹی کی آمریت نہیں چل سکتی، مارشل لا کی بنیاد پر فوج کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ جائز طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حکومتیں امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوں، جمہوری طریقے سے ان کا انعقاد کیا جائے، لوگ فیصلہ کریں کہ کس کو حکومت کرنی ہے، اور لوگوں کی رائے سے محروم ہو کر حکومتیں ختم ہو جائیں۔ یہی مشروع طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی جائز طریقہ ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ طریقہ تو وہ اختیار کر لیں اور پھر اس کی کرونریز کو ماننے سے انکار کر دیں، اس کے منطقی نتائج کو قبول نہ کریں۔ تو اس لیے جہاں ملوکیت قائم ہوگی وہاں پر آپ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کسی شخص کو کسے باشد جبریل امین بھی ہو زمین پر اتر آئے، آپ یہ حق نہیں دے سکتے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اب وہ آ کے حکومت پر نقد شروع کر دے، وہ اس پورے نظم کو چیلنج کر دے، چیلنج کرنے کے بعد اپنی ایک سیاسی جماعت بنائے۔ یہ آپ اجازت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، تقوی کا کیا مقام ہے، شخصیت کا کیا مقام ہے، وہ ابو حنیفہ اور شافعی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں جب اس نظم کو آپ اختیار کر لیں گے تو پھر اس کے اس تقاضے کو بھی ماننا ناگزیر ہو جائے گا۔ اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ وہ جمہوری اصول پر قائم ہوئی۔ وہ جب جمہوری اصول پر قائم ہوئی، امرہم شورا بینہم کے اصول پر، تو آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی سیاسی اختلاف پر کسی پابندی کا شائبہ بھی نہیں دیکھتے۔ دیکھیے میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق کا لیے ابتدائی فیصلہ کہاں ہوا؟ سقیفہ میں۔ وہاں انصار اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی نظم حکومت میں ان کا حصہ غیر معمولی رہا ہے، اب بھی یہی ہونا چاہیے، بلکہ اقتدار انہی کو ملنا چاہیے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا، انہوں نے کیا یہ سیاسی اختلاف۔ یہ تجویز بھی وہاں زیر بحث آئی کہ ایک حکمران یا ایک امیر مہاجرین میں سے لے لیا جائے، ایک انصار میں سے لے لیا جائے، جس پر سیدنا عمر نے یہ تبصرہ کیا کہ ایک میان میں دو تلواریں کیسے ہو سکتی ہیں، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فطرت کے خلاف ہے، نظم تو ایک ہی جگہ ارتکاز کرے گا۔ یہ سب بحث ہوئی۔ اس بحث کے بعد اتفاق رائے ہو گیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا، تو انصار فوری طور پر سرفگندہ ہو گئے، لیکن انصار کے لیڈر
انصار کے بڑے رہنما، بڑی غیر معمولی حیثیت تھی ان کی، سیاسی حیثیت تھی، سعد بن عبادہ، انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا بیعت لینا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بیعت کوئی ووٹ دینا ہوتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کو رفع کریں۔ ووٹ میں تو آپ رائے دیتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی حکمران بنتا ہے، یہ حکومت کے قیام کے بعد اس سے اطاعت کا عہد ہوتا ہے۔ تو جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ایک اخلاقی مسئلہ ان کو پیش آ جاتا ہے نا کہ اب روز روز ان حکومتوں کو چیلنج کیا جائے گا، تو وہ اطاعت کا عہد لیتی ہیں۔ اس وقت بھی افواج پاکستان سے یا کسی بھی ملک کی افواج سے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا سپہ سالار یا افواج کے ذمہ دار لوگ یہ اطاعت کا عہد کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کی پابندی کریں گے۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ اصل میں جو نظم قائم کر دیا گیا ہے اس نظم کی اطاعت کا عہد ہے۔ قدیم زمانے میں یہ عہد بیعت کی صورت میں لیا جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک پوری جمعیت سے لوگ بیعت لے لیں، ایک پوری قوم سے لے لیں، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ جو بڑے لیڈر ہیں ان سے یہ تقاضا کیا جاتا تھا کہ وہ عہد اطاعت کریں، یعنی یہ حکومت کے قیام کے بعد، جیسے ہمارے ہاں حلف لیا جاتا ہے، حلف ووٹ نہیں ہوتا، وہ ہم بعد میں اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق کا انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد اگلے دن بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لوگوں نے مسجد نبوی میں بیعت کی۔ اس کا مطلب تھا کہ حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تمام لیڈرشپ اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ سعد بن عبادہ نے یہ بیعت نہیں کی، لیکن ان کے خلاف کوئی معمولی سا اقدام بھی نہیں کیا گیا، نہیں کی نا بیعت۔ ترغیب دینا ایک الگ بات ہے، کسی کو توجہ دلانا الگ بات ہے، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ ایک بڑے لیڈر کو وہ جگہ ہی چھوڑ دینی پڑی، لیکن کوئی اقدام نہیں ہوا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق نے جب لوگوں نے حکومت کے اس اختیار کو چیلنج کیا جو ٹیکس لینے کے بارے میں ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو کس قدر سخت ایکشن لیا ہے، جو اپنی جگہ ایک تاریخی اقدام بن گیا، لیکن یہاں کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے سیدنا فاروق کا عہد تو خیر ایسا تھا کہ اس میں کسی نے سر نہیں اٹھایا، لیکن سیدنا عثمان کے زمانے میں کیا ہوا؟ لوگوں کو ان سے اختلاف ہوا، انہوں نے خطوط لکھے، جگہ جگہ سے اکٹھے ہوئے، کسی قسم کا کوئی اقدام کیا گیا؟ جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے اس وقت بھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ جب وہ مختلف جگہوں پر لوگوں کو اپنا قائل کر رہے تھے، کہیں بصرے میں اور کہیں وہاں اور کہیں یہاں، کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ وہ مدینہ میں آ گئے، یعنی یہاں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اقدام ہونا چاہیے تھا، اس وقت بھی نہیں کیا گیا۔ وہ آ کے مسجد نبوی میں تقریریں کرتے رہے، پھر بھی کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے ایک خلیفہ راشد کو شہید کر دیا، سیدنا عثمان قتل کر دیے گئے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والوں کو استبدادی قوت کے ساتھ تلوار کے زور پر اپنا مطیع بنائیں۔ یعنی بات ہوتی رہی، مذاکرات بھی ہوتے رہے، سمجھانے بجانے کا معاملہ بھی ہوتا رہا۔ میں یہاں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس حد تک جو انہوں نے نرمی برتی وہ درست تھی یا نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک جمہوری نظم قائم ہو گیا کہ جس کی بنیاد کسی خاندان کے تغلب پر نہیں ہے، جس کی بنیاد استبداد پر نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس طریقے سے جمہوری نظم قائم ہوا تو رویہ یہ رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی حکومت کے انعقاد ہی کو چیلنج کر دیا گیا، لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ خط و کتابت کر رہے ہیں، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، اس وقت تک کوئی اقدام ان کی طرف سے نہیں ہوا جبکہ دوسری طرف سے تلوار نہیں اٹھا لی گئی۔ یعنی اب جب لشکری نکل آئیں گے تو خواہ وہ جمل میں نکلیں، خواہ وہ صفین میں نکلیں، اور سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ خود خوارج، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیعت توڑ دی، جنہوں نے عہد اطاعت باندھا اور اس کے بعد انکار کر دیا ہے، ان لوگوں نے اپنی جمعیت کرنا شروع کر دی۔ ان سے کہا جاتا ہے یہ تو سرے بازار گالیاں دیتے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں بلکہ قتل کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں جواب میں کہ جب اقدام کریں گے پھر دیکھوں گے۔ گویا جس وقت آپ ایک جمہوری نظم قائم کرتے ہیں، ان کو جنگ کرنا پڑی بالآخر، لیکن اس وقت کرنا پڑی جب دوسری طرف سے لشکر بن گئے، یعنی جارحیت گویا سامنے کھڑی ہو گئی آ کے،
تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک حکمران جو اپنے آپ کو جائز حکمران سمجھتا ہے وہ اقدام کرے گا، بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام کرے گا، لیکن کسی جگہ پر بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کو جمع ہونے سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ اس طرح کی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے تمام معاملات خلافت راشدہ میں آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ کوئی انفرادی قصے نہیں ہیں، بلکہ بالکل مجمع علیہ تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، اور اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہوگا تو وہ بالکل غلط طریقے سے بیان کر دیا گیا ہوگا، ورنہ اصلاً بالکل اسی طریقے کا معاملہ رہا ہے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جمہوری نظم جہاں بھی قائم کیا جائے گا وہاں پر آپ کو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان سب چیزوں کی آزادی دینی ہوگی۔ اس میں اقدام اسی وقت کیا جائے گا اور اسی وقت جائز سمجھا جائے گا جب کہ عملاً کوئی شخص تلوار اٹھا لے گا، یعنی پھر وہ اقدام کس اصول پر ہوگا؟ بالکل اسی اصول پر کہ جو حکومت بالفعل قائم ہو جاتی ہے، ڈیفیکٹو قائم ہو جاتی ہے، اس کو بھی قانون کے نفاذ کا اختیار ہوتا ہے، وہ بھی چور کو سزا دے گی، وہ بھی زانی کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گی، اور اس کو جائز مانا جاتا ہے، اگرچہ حکومت کے اپنے انعقاد پر اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اسے نہیں مانا جا رہا ہوتا۔ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم نہیں ہوئی، لیکن جب وہ قائم ہو جائے گی تو قانون بھی بنائے گی اور قانون کا نفاذ بھی کرے گی۔ ٹھیک، اسی طرح ہمارے یہاں مارشل لا آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ناجائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے کہ گویا فوج اپنے اس عہد کو توڑ دیتی ہے اور اس طرح ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، بحیثیت ادارہ ارتکاب کرتی ہے، لیکن پھر بھی حکومت جب قائم ہو جاتی ہے، ڈی فیکٹو قائم ہو جاتی ہے، بالفعل قائم ہو جاتی ہے، اندر سے اس کو کوئی مزاحمت پیش نہیں آتی۔ اندر سے مزاحمت پیش آئے گی تو ظاہر ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن جب وہ اپنا تغلب قائم کر لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بالفعل اب یہ حکومت ہے، پھر جو قانونی معاملات ہیں وہ اس کے بعد ہوتے ہیں اور ان کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان انارکی کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ وہی اصول ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کی بنیاد کو قبول کر لیا تو پھر اس کے نتائج کو بھی قبول کریں گے۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ نے ایک حکومت کو ڈیجورو نہیں مانا لیکن ڈیفیکٹو قبول کر لیا، تو ڈیفیکٹو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اختیار اس کو حاصل ہو گیا ہے کہ وہ قتال بھی کرے گی، وہ جہاد بھی کرے گی، وہ نظم و نسق بھی قائم کرے گی، وہ مختلف نوعیت کے اقدامات بھی کرے گی، قانون سازی بھی کرے گی، قانون ساز کے حیثیت سے اپنے اقدامات کو نافذ بھی کرے گی۔ یہ تمام چیزیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہوں گی۔ تو جب آپ ملوکیت قائم کرتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کا بھی ایک لازمی نتیجہ ہے کہ اب اختلاف نہیں گوارا کیا، سیاسی اختلاف، پھر عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی اختلاف نہیں گوارا کیا جاتا۔ اگر ملوکیت سیاسی اختلاف کو گوارا کرے گی تو اپنے وجود کی نفی کر دے گی، اپنی قبر خود کھود دے گی۔ تو بحث اس پر تو ہو سکتی ہے کہ اس نظام کو دفن ہونا چاہیے، ملوکیت نہیں ہونی چاہیے، اس کی جگہ پر جمہوریت ہونی چاہیے، پھر بتانا چاہیے کیسے قائم کی جائے، یعنی اس پر بحث ہوگی، اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن جب وہ قائم ہو جائے گی تو پھر اس کو گوارا نہیں کرے گی، ہر حال میں اس کا استحصال کرے گی۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے مقابلے میں کون ہے۔ تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب ان کے بعد وہ نظام نہیں ہوگا جو خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا، اس نظام کے بجائے اب ملوکیت قائم کی جا رہی ہے، یعنی کوئی شخص اس کو اگر جھٹلاتا ہے کہ ملوکیت قائم نہیں ہوئی تو وہ بداہت کی نفی کرتا ہے، یعنی ملوکیت کا فیصلہ ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ اب اس خاندان میں، اور خاص طور پر میں اپنے بیٹے کو مقرر کر رہا ہوں، تو ولی عہدی کے اس اعلان نے ملوکیت کی ابتدا کر دی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا صدیوں تک یہی نظم قائم رہا اور صدیوں تک یہی ہوتا رہا کہ پھر سیاسی لحاظ سے کسی اختلاف کو گوارا نہیں کیا گیا۔ یعنی گوارا کرنے کی وہی نوعیت ہے کہ اگر کوئی ایسا قابل لحاظ نہیں ہے تو صرف نظر کر لیا، لیکن اصلاً حکومت یہی سمجھتی ہے جو ملوکیت کی بنیاد پر قائم ہو کہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ حکومت کے اس نظم کو چیلنج کریں، یعنی زبانی سے بے شک چیلنج کریں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اور حوصلہ مند لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قیادت کی صلاحیت دی ہوتی ہے وہ اپنے پیروکاروں کو منظم کر کے اس کے مقابلے میں آئیں۔ چنانچہ جب ملوکیت کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں بھی توجہ دلا دی گئی جو اس وقت قریش کے ہاں نئی لیڈرشپ کے طور پر سامنے آ گئے تھے، اور آپ کے لیے یہ دلچسپی کی بات ہوگی کہ وہ سارے بھی اصل میں موروثی بنیاد پر ہی سامنے آئے تھے۔ یعنی مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان۔
بلاول بھٹو صاحب کس کے صاحبزادے ہیں آپ جانتے ہیں، مریم ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو، یہ سب چیزوں سے واقف ہے نا. جی تو موروثی بنیاد پر بھی سامنے آئی. کون لوگ تھے؟ خود قریش کے اندر سے، اس کے مختلف قبائل کے اندر سے. سیدنا صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی آپ نام دیکھ لیجئے، جو اس وقت نئی قیادت سامنے آئی ہے. سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر. یہ ساری قیادت ہے جو اس وقت کی جتنی بھی ہے. سیدنا زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، اور سیدنا علی کے بیٹے سیدنا حسین. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جو نئی قیادت پیدا ہوئی، یعنی اس سے پہلے صحابہ کرام کا دور تھا، اب یہ صاحبزادے ہیں. تو یہ سب کے سب بھی اسی اصول پر نمایاں ہوئے ہیں جو آپ موروثیت کا اصول مان رہے ہیں. یہ سامنے آ گئے ہیں. اس موقع پر اب حکومت کیا کرے گی؟ وہ ہر حال میں اختلاف کو پیدا ہونے اور سامنے آنے سے روکے گی. اور یہ باصلاحیت غیر معمولی طور پر قیادت رکھنے والے لوگ ہیں. یہ کیا کریں گے؟ اس پر آگے گفتگو کریں. ہم سب اس پر آگے گفتگو کریں گے. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت کچھ آپ نے آج فرمایا ہے. میں چاہوں گا اس کی توضیح مزید ہو. ایک سسٹم جب بن جاتا ہے تو پھر اس کے ناگزیر تقاضے کیا ہیں، لیکن تقاضوں میں اگر سامنے کوئی نواسہ رسول کی حیثیت سے کھڑا ہو تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہوا؟ اور ایک اہم نازک سوال جب بات کھلی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی اب بات ہو ہی جائے کہ جو فریق سامنے کھڑا ہے کیا وہ بھی خلفائے راشدین کی طرز پہ جمہوریت کی دعوت دے رہا ہے؟ اس کا اپنا فلسفہ اور نقطہ نظر کیا ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.